بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ہے بہنوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں اور ان کے گھر میں ان کی عزت نہیں ہے۔ اپنا روحانی وظیفہ بتانے سے پہلے میری تمام ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی درود پاک کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہٰذا ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ کے ثواب حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو میرا آج کا وظیفہ ان اسلامی بہنوں کے لیے ہے جن کی شادی ہو چکی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ان کی عزت نہیں ہے، ساس کی نظر میں ان کی عزت نہیں ہے، گھر میں جو ان کے شوہر ہیں ان کی نظر میں ان کی عزت نہیں ہے، یا گھر کے باقی افراد کی نظر میں ان کی عزت نہیں ہے، ان کی بات نہیں مانی جاتی، یا گھر میں ان کی بات کو وقت نہیں دی جاتی ہے، تو وہ جو ہے یہ وظیفہ کریں جو میں ان کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی جو ہے گھر میں عزت بن جائے گی اور گھر والوں کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بن جائیں گی۔ ایک عورت جب اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر سسرال میں جاتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کی وہاں پر عزت بنے، وہاں پہ ان کی ہر بات مانی جائے اور کوئی کسی قسم کی اسے مشکلات پریشانیاں نہ آئیں۔ تو ایسے حالات کے لیے جو ہے انہیں صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو کچھ جو چیزیں ہیں وہ اپنے اندر ختم کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر وہاں پر مقام بنتا ہے۔ تو میں ان بہنوں کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں، آپ ان وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں گی، کامل یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں گی تو بہت جلد جو ہے اس کا اثر ہوگا۔ تو یہ عمل جو ہے ایک بزرگ نے مجھے دیا ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھیں تو نماز کی آخری جو ہے وہ اتحیات جب پڑھتے ہیں، جب بھی نماز کی آخری اتحیات پڑھتے ہیں جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ جب دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، اس کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ نے دعا پڑھنی ہے رب اجعلنی، اس کے بعد فوری آپ نے اور سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر ہی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، آیت نمبر 74 ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پھر سے سن لیجئے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے سارے افراد کے لیے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ اس وظیفے کی اجازت تمام بہنوں کو ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات اہم وہ بھی سن لیجئے کہ غیر شادی شدہ اگر بہنیں ہیں تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ تو جب ان کا وقت آئے گا تو وہ بھی اس دعا کے اثرات دیکھیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد
آپ کے گھر میں آپ کی عزت ہوگی۔ کامل یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں اور درود پاک کی کثرت کیا کریں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف جوائن کریں اور ہماری ویڈیوز سن کر آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔